دیکھیے گا آگے اللغہ والادب سے 316 سے کہ من صاحب ملحمہ الیاذہ، یہ اس کا نام تھا فرجیل۔ یہ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ملحمہ ہوتا کیا ہے۔ ملحمہ جو ہے نا یہ شعر کی ایک قسم ہے اور قدیم قسم ہے، جدید نہیں ہے۔ اس کے اندر یعنی ایسا شعر جو کہ قصصی ہوتا ہے، طویل ہوتا ہے، اور اس کے اندر اپنی بہادری اور فخر وغیرہ عام طور پہ ذکر کیا جاتا ہے، یا کوئی ایسا قصہ اپنی بہادری کا، اپنی قوم کی بہادری کا جس میں حرب بھی ہو، جنگ بھی ہو، تو اسے ہم شعر ملحمہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے کافی سارے ملحمہ عصر حدیث کے بھی پڑھے ہوں گے۔ تو مختلف جو مطلب لٹریچر ہیں، ان میں ہر ایک لٹریچر کا اپنے مشہور جو ہے وہ ملحمات ہیں اس میں، یا اس کو ملحمہ بھی پڑھتے ہیں بعض لوگ۔ تو اس میں جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ الیاذہ کے نام سے یونانیوں کا جو ملحمہ ہے وہ فرجیل کا زیادہ مشہور ہے۔ اس کے بعد ہے جی کتب المؤلفون میں ہومرس پڑھا تھا، وہ ملحمہ نہیں ہے۔ ہومرس جو آپ نے پڑھا تھا نا وہ ملحمہ نہیں ہے، یہاں ملحمہ کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے ملحمہ کا لفظ پہلے اسی لیے واضح کیا تاکہ عائشہ عبد الرحمن سوال نہ کرے۔ میں نے اس لیے پہلے بتا دیا کہ ملحمہ اور سمپل الیاذہ اور ملحمہ الیاذہ میں فرق ہے۔ آگے ہے جی کہ من صاحب الرباعی، ہاں جی زینت اکبر، سر یہ 313 سر اس سے 2 سوال پیچھے سر یہ من ہی عمیدہ الادب الاسبانی فی العصر الحدیث، ہاں جی روسٹ شیل سر اس کا مطلب کیا بیک گراؤنڈ ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی۔ یعنی جو اسپانیہ کا جو ادب ہے نا، اسپین کا جو لٹریچر ہے، یہ اس کی پرانی جو زبان تھی اس کا، تو جدید موجودہ زمانے کے اندر جس طرح کہ ہم اپنے طہ حسین کو عمید مانتے ہیں نا عربی ادب کا، تو اس طرح جی سر، جو ادب اسپانی ہے اس کی جو عمیدہ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ایک خاتون ہے جس کا نام ہے روسا تشاؤ۔ سمجھ آ گیا اب؟ تو سر یہ مسلمان تو نہیں ہے پھر، مطلب یہ مسلمان حکومت کی بات ہے یا؟ تو بھائی مسلمان حکومت کی بات نہیں ہے نا، 15ویں صدی سے تو 1492 کے بعد سے تو وہاں مسلمان حکومت ہے ہی نہیں۔ تو جب عصر حدیث آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 19ویں یا 18ویں صدی کی ہوگی، تو مسلمان نہیں نا، لٹریچر اسپین کے لٹریچر کی بات ہو رہی ہے کہ عصر حدیث میں اس کی اٹھانے والی روسا تشاؤل ہے۔ جی آگے دیکھیے گا، آگے ہے جی کہ من صاحب الرباعیات التی غنتھا ام کلثوم۔ جس طرح آپ کے پاکستانیوں کے پاس نور جہاں ہے نا، اس طرح عربیوں کے پاس ام کلثوم ہے۔ آپ اگر یوٹیوب پہ دیکھیں نا تو اس کے پرانے گانے جو ہے نا وہ بڑے مقبول ہوئے ہوئے ہیں، تو اس نے جو عمر خیام کی جو رباعیات ہیں اس کو بڑے اچھے انداز میں گایا ہوا ہے۔ آگے ہے جی کہ من ہوا شاعر صاحب الکمیدیہ الہیہ، اس کو ہم نے کیا تھا، یہ اٹلی کا تھا دانتے بجیری۔ اس کے بعد ہے جی ملحمہ الفردوس، یہ دیکھ لیں یہ اب ایک اور ملحمہ آ گیا الفردوس کے نام سے۔ یہ کس نے لکھا تھا؟ یہ ملٹن نے لکھا تھا۔ اس کے بعد ہے جی کہ من مؤلف المسرحیات التالیہ، یہ سارے تاجر البندوقیہ اور اسی طرح ملک لیر اور ماکبیث، یہ سارے کس نے، اس کی ٹرانسلیشن سب کی ہو چکی ہے، مصطفیٰ لطفی منفلوطی نے کی ہوئی ہے، یہ ولیم شیکسپیئر نے لکھے ہیں۔ اس کے بعد اس کے ٹوٹل ڈرامے 37 ہیں جی، اور اسی طرح سخت الظن، لزوم مالا یلزم، رسالۃ الغفران، یہ ابو اللہ مرری کی کتابیں ہیں۔ عصر حدیث میں احیاء الشعر العربی کا رائد جو ہے وہ کون ہے؟ وہ محمود سامی البارودی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ما هو الفن الذي تم استحداثه فی الاندلس۔ اچھا، محمود سامی بارودی کو جو رائد الاحیاء العربی جو ہے نا وہ مانا جاتا ہے نا، احیاء الشعر العربی، تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ انٹرویو میں سوال لاسٹ ٹائم بھی تھا، کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب یعنی اس نے حملہ کیا تھا نا نپولین نے، ٹھیک ہے، تو نپولین کے حملے کے بعد جرمنی کی ایک مرتبہ حکومت قائم ہو گئی مصر کے اوپر، اگرچہ وہ زیادہ بڑا حملہ نہیں تھا، 4 سے 5 سال کا تھا تسلط، لیکن اس کے بعد پھر اس نے برطانیہ سے مدد مانگ کر تو ایک مرتبہ مصر سے بالکل جو عربی زبان ہے نا اور عربی کے جتنے ان کے اسکول وغیرہ یہ ادارے تھے
جہاں جہاں پر ایون کہ اس حد تک پابندیاں لگائی گئی تھیں کہ چھاپے مارے جاتے تھے اور عربی پڑھنے پر کو بھی جرم قرار دے دیا گیا تھا۔ تو اس دور کے اندر محمود سامی بارودی جیسے لوگ جو تھے یہ سامنے آئے، انہوں نے اپنی زبان کو اٹھانے کے لیے کافی ساری کوششیں کی، تو چھوٹی موٹی تنظیمیں بنائیں، اسکول کھولے گھر گھر، تو اس وجہ سے پھر اس کو محمود سامی بارودی کو رائد احیاء الشعر العربی مانا جاتا ہے۔ جی بالکل، ان کو جلا وطن بھی کیا گیا تھا۔ ما هو الفن الذي تم استحداثه في الاندلس، موشحات کا فن جو ہے وہ اندلس میں پیدا ہوا، اندلس میں پروان چڑھا۔ آگے ہے جی کہ من رائد قصہ القصیرہ فی الادب العالمی فی العصر الحدیث، جدید زمانے میں جو قصص قصیرہ ہیں اس کا بانی کون ہے، جس کو ہم شارٹ سٹوریز کہتے ہیں۔ ہمارے بعد میں وہ مصر میں بھی وہ فن آیا اور اس فن کے اندر کمال مہارت پیدا کی، خاص طور پہ یہ جو اب کے تھے اپنا کامل کیلانی نے بھی قصص قصیرہ پہ کام کیا، پھر اس کے بعد جو عبدالتواب یوسف ہیں انہوں نے اس پہ کام کیا، کافی سارے لوگوں نے کام کیا ہے، تو یہ تشیکوف جو ہے اس کا رائد مانا جاتا ہے۔ آگے ہے رائد فن المقامات فی الادب العربی، یہ پہلے بھی گزرا ہے، بدیع الزمان مدانی کا۔ ماذا یطلق علی مجموعۃ الخیل، اس کو رعیل کہتے ہیں۔ متی یمکن ان نطلق علی الشعر شعرا، شعر کو شعر کب کہا جائے گا، اس پہ کب اس تعریف کا اطلاق ہوگا؟ اذا کان موزونا و یزید علی 7 ابیات، کہ جب اس میں وزن بھی ہو اور وہ 7 ابیات سے زائد ہو تو اسے ہم شعر کہتے ہیں۔ من هو الشاعر الدولہ الامویہ، ٹھیک ہے جی، بنو امیہ کا جو دولت اموی شاعر جس سے کہا جاتا ہے وہ اختل ہے۔ ہم نے ادھر بھی نقد میں بھی یہ بات پڑھی تھی، جیسے عبد الملک بن مروان اسی کو فوقیت دیتا ہے۔ من ہما الشاعران اللذان اطلق علیہما الطائیان، جو دونوں قبیلہ بنی طے سے تھے، بحتری بھی اور ابو تمام بھی۔ ماذا یطلق علی الشاعر الذی عاش فی عصرین، شاعر مخدرم وہ 2 زمانوں میں رہا ہے جو۔ من هو الشاعر الملقب بالاخطل الصغیر، لبنان کا شاعر بشارہ خوری۔ من هو اشہر الخطباء العرب فی الجاہلیہ، قص بن ساعدہ۔ من هو الشاعر الذی لقب بالشاعر الظریف، جسے شاعر الظریف کا ابن العفیف ہے جی، اور اس کا نام تھا شمس الدین محمد بن سلیمان۔ اور اس کے بعد ہے جی کہ من صاحب لقب امیر البیان، ٹھیک ہے جی، شکیب ارسلان کو کہا جاتا ہے۔ مل اسم الحقیقی للشاعر ابو العطاہیہ، سارے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، اسماعیل بن قاسم۔ من الشاعر الذی مہد لقیام دولہ پاکستان، علامہ محمد اقبال ہیں، انہوں نے پاکستان بننے میں کردار ادا کیا۔ من الشاعر الملقب ببدوی الجبل، محمد سلیمان احمد ہے۔ اور من الشاعر الذی صاغ کتاب کلیلہ و دمنہ شعرا، اسے شعر میں منتقل کیا، یہ عام MCQs ہے، عبد الحمید اللہ کی۔ من هو الشاعر السعالیق فی العصر الجاہلی، عصر جاہلی میں جو سعالیق مشہور تھے ان میں عروہ بن ورد ہے، تابت شرہ ہے، اور ابو خراش الحدلی بھی ہے۔ یضرب به المثل فی الخلف بالوعد، یہ ہم نے پڑھی ہے مثال، اس کی مثال دی جاتی ہے کہ وعدہ مواعیدہ وعد عراقوب یا عرقوب۔ ما هو المشہور من المستحیلات عند العرب، عربوں کے ہاں جو چیزیں مستحیلات میں شمار کی جاتی ہیں نا، اس میں ایک تو عنقا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا الغول ہے، ٹھیک ہے۔ عنقا تو ہو گئے نا وہ لمبی گردن والا خاص قسم کا پرندہ، کے جو کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے وہ اترتے تھے اور پھر اب نہیں اترتے، تو وہ تھے، انہیں مستحیل شمار کیا جاتا ہے کہ اب وہ نہیں ختم ہو گئے۔ اسی طرح الغول، غول سے مراد ان کے ہاں پرانی جو سٹوریز عربوں میں چلتی تھی اس میں ایک سایہ تھا، آسیب زدہ سایہ جو بچے اٹھا کے لے جاتا تھا یا اس طرح کا، تو اس کو وہ غول کہتے ہیں۔ اور اسی طرح الخل جی سر سوالی کی ڈیفینیشن کر دیں۔ سوالیق کی ڈیفینیشن وہ شعراء ہیں نا جو مطلب کہ اپنی مجتمع والی زندگی نہیں گزارتے بلکہ الگ تھلگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ کہ وہ زیادہ تر کوارے رہتے ہیں، اور یہ کہ وہ جو ہے وہ لوٹ لیا اور پھر گزارا کر لیا، ان کو ہم سوالیق کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ 31 بھی، ہاں جی، شاعر مخدرم یعنی ادرک الجاہلیہ والاسلام جس کو کہتے ہیں، 2 زمانوں میں رہنے والا شاعر مخدرم، یعنی جس نے زمانہ جاہلیت بھی پایا ہو اور اسلام بھی پایا ہو،
وہی والی بات آ جاتی. اچھا جی، ہم کہاں پر بات کر رہے تھے جی؟ عنقا الغول کی میں نے بتائی ہے، اور اس کے بعد تیسری چیز ہے اس میں الخل الوفی. الخل الوفی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ عربوں کے ہاں یہ ایک ضرب المثل استعمال کی جاتی ہے الخل الوفی، کہ یعنی یہ کام مستحیل ہے. کس صورت میں یہ مستحیل ہے؟ کہ ایک آپ کے پاس اچھا دوست بھی ہو اور یعنی وفی بھی ہو، اور پھر بھی آپ مصیبت کے اندر ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا. تو یعنی یہ کام مستحیل ہے. ان عربوں کے ہاں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک اچھا دوست ہے اور پھر بھی آپ مصیبت زدہ ہیں یا مصیبت میں ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا. ہم جی اس وقت پڑھ رہے ہیں اللغہ والادب سے، اور ایم سی کیوز نمبر جو ہمارا ہے وہ 345 تک ہم پہنچنے چکے ہیں. مل مقصود بشعر شعبی. شعر شعبی سے کیا مراد ہے؟ شعر عامی. ہر علاقے کا، ہر بلد کا اپنا شعر عامی ہوتا ہے، اس کو شعر شعبی کہتے ہیں. اور شعر حر سے مراد یہ ہے کہ وہ شعر جو کہ قافیہ سے آزاد ہو. شعر عمودی سے مراد یہ ہے کہ جس کا وزن اوزان اور قافیہ کے اوپر جس کو باقاعدہ بنایا جاتا ہے اسے عمودی کہتے ہیں. آگے جناب آ جاتے ہیں آپ کے مل مقصود بالرومانتیکی یا فی الادب. یہ جو آپ کے مدارس ہیں، یعنی جس کو ہم مختلف ادب کے مختلف مدارس شمار کرتے ہیں، تو اس میں اب یہ بات کر رہا ہے کہ رومانتیکیہ فی الادب سے کیا مراد ہے. یہ حرکت ادبیہ تعتمد علی الخیال والعاطفہ وحب الطبیعہ. ٹھیک ہے جی، کہ یہ ادب کی ایک وہ تحریک ہے، ایسی ادبی تحریک کہ جو تعتمد علی الخیال، جو تخیلات کی دنیا میں رہتے ہیں، والعاطفیہ جذباتی ہوتے ہیں، اور وحب الطبیعہ اور نیچری ہوتے ہیں، نیچر پسند ہوتے ہیں. تو یہ لوگ جو اس ٹائپ کی شاعری کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ رومانتیکیہ. اور جو آپ کا جو رومانویہ یا رومانسیہ جو ہے وہ بھی اس کے قریب ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ بالکل اس کے وہ بھی قریب ہے. اچھا جی، اسی طریقے سے آگے ہے 347 میں کہ واقعیہ کون ہیں، جن کو آپ کلاسیکیہ کہتے ہیں. کلاسیکل جو ہیں وہ کون ہیں؟ مدارس المدرسہ الکلاسیکیہ یا واقعیہ. وہ مذہب، وہ لٹریچر میں ایسا مذہب ہے کہ یعمل علی تمثیل الاشیاء فی اقرب صورہ لہا اور وتنبذ العاطفہ. ٹھیک ہے جی، یعنی ان میں جذباتیت بالکل نہیں ہوتی. تنبذ العاطفہ کا مطلب جذباتیت سے دور بھاگتے ہیں. اور وہ مذہب ہے کہ جس میں کسی بھی یعنی جب وہ تمثیل شعر میں یا نثر میں تمثیل دیتے ہیں، مثال بیان کرتے ہیں، تو حقیقت کے قریب ترین ہو کر بات کرتے ہیں. اقرب صورہ کا مطلب ہے کہ حقیقت کے قریب ترین ہو کر وہ بات کرتے ہیں، تو ان کو ہم واقعیہ یا کلاسیکیہ کہتے ہیں. اور رومانتیکیہ وہ ہوتے ہیں جو تخیلات کی دنیا میں رہتے ہیں، جذباتی پسپن ان میں زیادہ ہوتا ہے اور نیچر کو پسند کرتے ہیں اور اسی دنیا میں کھو کے باتیں کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ جو رابطہ القلمیہ ہے، جو تحریک تھی، اسے وہ کب بنائی گئی؟ 1920 میں بنائی گئی، اور بنانے والوں میں جبران خلیل جبران تھے، اسی طرح ایلیا ابو ماضی تھے. اور آگے آ جاتا ہے جی کہ احمد شوقی کے بعد امیر الشعراء کا لقب کس کو ملا تھا؟ بشارہ خوری کو ملا تھا. من اول الشعوب الذین وضعوا الحروف الہجائیہ، یہ پہلے بھی گزرا ہے، آج یہ شاید کل گزرا تھا. فینقی. من هو الشاعر الفرس الاکبر، کس کو کہا جاتا ہے؟ فارسیوں کا بڑا شاعر. فرس الاکبر کا مطلب یہاں ہے فارسیوں کا بڑا شاعر، تو وہ فردوسی ہے. اور متا کان عصر الابداع ہند المسلمین، مسلمانوں کے ہاں جو ایجادات کا زمانہ ہے وہ قرن الرابع الہجری ہے. من ہی الشاعرہ صاحبہ لقبہ شاعرۃ الطبیعہ، نیچر کی شاعرہ کون ہے؟ عائشہ تیموریہ ہیں. اور من اول من نظم الشعر فی رثائی نفسی، جس نے اپنا مرثیہ خود کہا. ایک ہے اپنی ہجا جس نے خود کی تھی، عطیہ تھا، اور جس نے اپنا مرثیہ خود کہا ہے وہ کون ہے؟ زید بن حذاق ہے. مل اسم الحقیقی للادیبہ می زیادہ کا اصل نام کیا ہے؟ فلسطین کی شاعرہ ہیں، انہوں نے ایوارڈ بھی لیا ہے، می زیادہ، اور ان کا اصل نام ماری الیاس ہے یا ماروی الیاس ہے. اور من الحکیم الجاہلی الذی وحد اللہ تعالی فی عصری، توحید کے قصیدے گاتا تھا قس بن سعدہ. ادیب و رحال لبنانی فی العصر الحدیث من مؤلفاتہ قلب لبنان، امین الریحانی بہت بڑا جو ہے سیاح بھی تھا لبنان کا اور ادیب بھی تھا.
ما هو الکتاب الذی اشتہر به ابن طفیل، ابن طفیل کے حوالے سے جو کتاب زیادہ شہرت رکھتی ہے وہ حی ابن یقظان ہے۔ اور من هو الفیلسوف الذی کان تلمیذا لسقراط، ٹھیک ہے جی، جس کو سقراط کا شاگرد مانا جاتا ہے وہ افلاطون ہے۔ ما هو الکتاب الذی الفہ ابو حیان التوحیدی فی الصداقہ والصدیق، دوست اور دوستی میں کتاب کا نام بھی الصداقہ والصدیق ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ اینا ولدہ ابو العلاء المعری، تو وہ معرہ نامی بستی تھی، وہاں پہ پیدا ہوا تھا۔ اور ما ہی الجامعہ الفرنسیہ التي تعلم فیہا شاعر احمد الشوقی، احمد شوقی فرانس کی کس یونیورسٹی میں پڑھتا رہا؟ جامعہ مونبلیہ میں۔ اور من هو الادیب العربی صاحب مسرحیہ یا طالع الشجرہ، ہمارے سلیبس میں بھی ہے ایم اے میں، توفیق الحکیم۔ من صاحب کتاب العبر و دیوان المبتدع والخبر، یعنی مقدمہ، اس کا اصل نام یہ ہے، اس کو کس کی ہے؟ ابن خلدون کی۔ طبائع الاستبداد و ام القرا، عبد الرحمن الکواکبی کی۔ لقب شیخ الرئیس کسے کہا جاتا ہے جی؟ ابن سینا کو۔ اور ادیب لبنانی جس نے رشیدیات لکھی ہے، رشید سلیم الخوری۔ من الشاعر العربی الذي حمل رسالت قد، یہ کل بھی آیا تھا، طرفہ بن عبد۔ من هو الشاعر الجاہلی الصعلوک الذي يضرب به المثل بسرعة الرقص، ٹھیک ہے جی، دوڑنے میں، رقص جو ہے نا، الرکوز بمانا دوڑنا ہوتا ہے، اور بہت تیز دوڑتا تھا یہ، اور اس کی ضرب المثل تھی، یعنی شنفری کی دوڑ میں اسے ضرب المثل مانا جاتا ہے عربوں میں۔ اس کے بعد ہے جی کہ من هو اللغوی العربی صاحب مجلۃ البیان والضیاء، ایک مجلہ تھا البیان والضیاء، اس کا صاحب کون ہے؟ ابراہیم ناصی فیاض جی۔ اور من هو الشاعر العباسی الذي ضع وزیر المعتضد السم فی الاکل، کھانے میں زہر ملایا اس کے لیے، وہ کون تھا جی؟ عباسی شاعر ابن الرومی تھا۔ اور من الشاعر صاحب کتاب الحماسہ و کتاب فحول الشعراء، یہ کس کی ہیں؟ ابو تمام کی۔ من هو الشاعر الذي الف قصیدہ، اور اس میں 29 بیتن یبدأ کل بیت بحرف من حروف الہجا ویختم به، کون تھا جی؟ صفی الدین حلی، اس نے قصیدہ لکھا، اس میں 29 ابیات تھے، اور ہر بیت کو ایک حروف تہجی سے شروع کرتا تھا اور اسی پہ ختم کرتا تھا، اور 29 حروف تہجی پر اس نے 29 جو ہے وہ بیت لکھے ہیں اسی ترتیب سے۔ بس جی اتنا کافی۔